أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے امت تک ہر بھلی بات، ہر اچھی بات پہنچائی اور ہر بری بات سے روکا۔ معزز حضرات و خواتین، نوجوانوں اور معصوم بچوں، ابھی حمد و صلات کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لانے کی وجہ سے آزمائش میں ڈالے بغیر ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ایسے ہی آزمائے بغیر چھوڑ دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ رب العالمین نے ان سے پہلے جتنے بھی قومیں گزری ہیں ان تمام کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ رب العالمین ان میں کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ برے ہیں یہ معلوم کر لیں۔ معزز حضرات و خواتین، سورۃ العنکبوت کی یہ ابتدائی آیتیں اللہ رب العالمین نے کب نازل کیا؟ اگر بغور جائزہ لیں تو اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں مکی دور کے شروعات میں نازل کیا، مکی زندگی میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام پے در پہ مصائب و مشکلات میں پھنسے جا رہے تھے، پے در پہ آزمائش میں ڈالے جا رہے تھے، تکالیف کے اوپر تکالیف آتے جا رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کیا۔ اس آیت میں ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پہ 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ بنیادی طور پہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ جو کوئی اس دنیا میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں ضرور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، انہیں امتحان لیتا ہے، انہیں اللہ رب العالمین اگزام لیتا ہے، انہیں آلام و محن میں مبتلا کرتا ہے۔ ان کا امتحان لینا یہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ ایک مسلمہ اصول ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے بعد یہ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں، یہ صرف امت محمدیہ کے ساتھ ہی خاص نہیں، اللہ رب العالمین نے دوسری بات بتلائی کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں اللہ رب العالمین نے ہر امت کے لیے یہی قانون رکھا کہ ان میں سے بعض بندوں کو آزمائش میں مبتلا کیا، ابتلا میں مبتلا کیا، آلام و محن میں مبتلا کیا، ایگزام میں مبتلا کیا۔ روز اول ہی سے اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، ہر امت کے ساتھ، ہر امت کے ساتھ، ہر فرد کے ساتھ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تیسری بات بتلائی کہ اللہ رب العالمین کیوں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ کسی بھی انسان کو، کسی بھی مسلمان کو خاص طور پہ آزمائش میں مبتلا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آخری میں فرمایا کون صحیح معنوں میں ایمان لے آئے ہیں، کون منافق ہیں،
کون صحیح معنوں میں ایمان لے آئے ہیں، ان تمام چیزوں میں تمیز کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں میں فرق پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین یہ سب چیزیں دنیا میں قائم رکھا ہے۔ گویا کہ یہ امتحان، ابتلاء، آزمائش ایک بھٹی کی مانند ہے، ایک بھٹی کی مانند ہے جو اچھی چیزوں سے میل کچیل کو، گندگی کو دور کرتی ہے۔ معزز حضرات و خواتین، ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر انسان کی حالت ایک طرح کی نہیں ہوتی، ہر انسان ایک ہی طرح کی زندگی بسر نہیں کرتا۔ انسان چاہتا تو بہت ہے، انسان کی اپنی خواہشیں بہت زیادہ ہیں کہ میری لائف اسٹائل اس طرح سے ہو، میرے پاس یہ چیزیں ہوں، لیکن میرے پاس یہ چیزیں ہوں، اس کی اپنی خواہشیں یہ ہوتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر انسان کی زندگی ایک ہی ڈگر پہ نہیں چلا کرتی، ایک ہی طرز پہ نہیں چلا کرتی، ایک ہی حالت پہ نہیں چلا کرتی۔ کبھی کسی انسان کو اللہ رب العالمین مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے برعکس کسی کو خوشحالی نوازتا ہے، کسی کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو کسی کو صحت و تندرستی عطا کرتا ہے، کسی کو اولاد عطا کرتا ہے تو کسی کو اولاد عطا نہیں کرتا۔ ہر انسان کی زندگی مختلف ہوتی ہے اور ہر انسان اس دنیا میں امتحان کے مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس امتحان کے مرحلے میں اہل ایمان کا آنا لازمی ہے، ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں، ان کی اپنی پرسنل لائف میں، ان کی اپنی زندگی میں یہ آزمائش کا آنا، امتحان کا آنا، بیماریوں کا آنا، خوشیوں کا آنا، اللہ رب العالمین کی جانب سے نعمتوں سے نوازے جانا، مصائب و مشکلات کا آنا، کسی نہ کسی ناحیے سے بندے مومن کے اس کے ایمان کو پرکھنے کا، اس کے ایمان کو تولنے کا، اس کے ایمان کو جانچنے کا ایک بہترین آلہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ آزمائش ہے میرے بھائیوں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کبھی آزمائش، امتحان کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آزمائش سے مراد یہی ہے کہ مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں، بیماریاں ہی بیماری ہو، قحط سالی ہو، تکلیف کے اوپر تکلیف ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں صاف الفاظ میں بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین دو طریقے سے انسانوں کو آزماتا ہے، دو طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین خود فرمایا وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے ان لوگوں کو حسنات کے ذریعے بھی آزمایا، سیئات کے ذریعے بھی آزمایا تاکہ وہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں۔ حسنات سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین کسی کو نعمتوں سے نوازتا ہے، مال و دولت کی کثرت سے نوازتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی فراوانی کے ساتھ نوازتا ہے، ان کی زندگی خوشحالی میں گزرتی ہے، پیسوں کے اعتبار سے، گھر بار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کی زندگی بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ وہاں پر بھی وہ آزمائش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت کا صحیح استعمال کریں اور صحیح استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ سیئات کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ رب العالمین بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، مصائب و مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، اللہ رب العالمین مالوں کی کمی میں مبتلا کرتا ہے۔ ان لوگوں کی اپنی خواہشیں ہوتی ہیں کہ ان کے پاس اتنے مال ہو، اتنے پیسے ہو، ان کی اپنی صحت ایسی ہو، ان کی اپنی لائف اسٹائل اس طرح کی ہو۔ اللہ رب العالمین نوازتا نہیں، وہاں پر ان کی اپنی کمی کے ذریعے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، سیئات کے ذریعے آزماتا ہے تاکہ ان کا اپنا صبر کا امتحان ہو۔ بالفاظ دیگر، مختصر الفاظ میں کہوں تو اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو دے کر آزماتا ہے اور بعض لوگوں کو لے کر آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کسی بھی انسان کو کسی بھی نعمت سے نوازا جانا یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے امتحان ہے، آزمائش ہے، شکر کا امتحان ہے۔
شکر کا امتحان ہے، اور کسی بھی انسان کو اللہ رب العالمین لے کر آزمانا یہ صبر کا امتحان ہے، اور بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین یہی دیکھنا چاہتا ہے۔ معزز حضرات و خواتین، چونکہ کافر اور دوسرے بے ایمان لوگ جن کا اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں ہوتا، وہ لوگ اس آزمائش میں ناکام اور نامراد ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بہر صورت ان تمام آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کافر اگر اس کے پاس دولت ہو، دنیا ہو، دولت کی فراوانی ہو، دنیا ہی کو سب کو سمجھ بیٹھتے ہیں اور دنیا ہی کو آخرت نما زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دنیا نہ ہو خودکشی کے جتنے بھی واقعات ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے کئی ایک واقعات ہیں، یہ سب ان کی اپنی زندگی میں کوئی بھی چھوٹی موٹی مصیبت کیا پہنچی کہ اپنی زندگی ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان جس کا ایمان اللہ رب العالمین پر ہو، جس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہو، وہ اپنی زندگی میں کبھی ہار نہیں مانتا۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں اس کو ملیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں اگر نہ ملیں، مصائب و مشکلات میں پھنسا ہوا ہو، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی اسی حالت کو بہت ہی اچھے انداز میں فرمایا کہ مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہوتا ہے، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، اس کے معاملات اس کے حق میں خیر ہی خیر ہے۔ ان اصابتہ سرا شکر فکان خیر اللہ، اگر اس کو کوئی بھی خوشی ملتی ہے، اگر کوئی بھی اس کو خوشحالی ملتی ہے، کوئی بھی نعمت ملتی ہے، شکر، وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، یہ اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اور اگر اس کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پہ صبر و ضبط سے کام لیتا ہے، اور یہ اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ دونوں حالتیں، نعمتیں ملیں تب بھی، نعمتیں نہ ملیں تب بھی، اللہ رب العالمین کچھ دے کر آزمائے تب بھی، اور اللہ رب العالمین کچھ لے کر آزمائے تب بھی، ایک مسلمان، ایک مومن اپنی زندگی میں ہر حال میں صبر و شکر کی عبادتوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذرا پڑھ کر دیکھیے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں بھی ہمیں یہ بات واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پلک جھپکنے کی دیر میں، آنکھ بند کرنے کی دیر میں ملک سبا کا تخت ان کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس نعمت کو دیکھنے لگے، سمجھ گئے کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ فوری طور پر انہوں نے یہ کہا کہ پلک جھپکنے کی دیر میں کئی کلومیٹر کی مسافت سے ملک سبا کا تخت کو انہوں نے اپنے پاس حاضر پایا، تو فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جب انہوں نے ملک سبا کے تخت کو اپنے پاس دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب کا فضل ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ رب العالمین میرا امتحان لینا چاہتا ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکرہ بندہ بن کے رہتا ہوں۔ لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، جس کو اللہ رب العالمین نے بھی نقل کیا، جو کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پا کر شکر گزار بندہ بن کے رہتا ہے، اس شکر کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی کریم، اور جو کوئی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین بہت بڑا ہے، اس کو اس کی شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ معزز حضرات،
اللہ رب العالمین کسی کی زندگی میں کوئی چیز دے کے آزماتا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کسی کو مال و دولت سے نوازتا ہے، اور کسی کو اولاد کی نعمتوں سے نوازتا ہے، کسی کو بیویوں کی نعمتوں سے نوازتا ہے، کسی کو اس کی اپنی زندگی میں عہدہ منصب کی نعمتوں سے نوازتا ہے، کسی کو اس کی اپنی زندگی میں شہرت سے نوازتا ہے، کسی کو اس کی اپنی زندگی میں قیادت سے نوازتا ہے۔ کئی ایک چیزیں، کئی ایک نعمتیں اللہ رب العالمین یہ تمام چیزیں دے کر آزماتا ہے، آزماتا ہے۔ کیسے آزماتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی ایک آیتوں میں فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگوں جان لو کہ یہ مال و دولت، یہ بچے تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش کا ذریعہ ہیں، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، ہوشیار رہو، بیدار رہو۔ یہ ہمارے لیے بچے یا اولاد، یہ نعمت، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، یہ آزمائش کا ذریعہ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں فرمایا کہ یہ آزمائش کا ذریعہ کیسے بن سکتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، یہ تمہارے بیویاں، یہ تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، عدوا لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تم ان لوگوں سے بچ کے رہو، ان لوگوں سے بچ کے رہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا، اور ایک آیت میں یہ سب چیزیں ہماری اپنی زندگی میں کیسے آزمائش بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والو یہ اولاد، یہ مال، یہ دولت، یہ سب تم ہی ذکر الہی سے غافل نہ کر دیں۔ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین سے قریب ہونا چاہتے ہو، یہ دولت کیا دیکھ لیے کہ دولت کے ملنے کی وجہ سے غرور میں آ کر، تکبر میں آ کر اترانے لگو، اور اللہ رب العالمین کی روگردانی کرنے لگو، اور اللہ رب العالمین کی روگردانی کرو گے تو اللہ رب العالمین نے فوری طور پر اس کا نتیجہ بھی ذکر کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو کوئی اس طرح کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے شامل کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں کے بارے میں کہا، سورۃ توبہ میں اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں کے بارے میں کہا، کیا کہا؟ کہ وہ لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ تو مجھے فلاں چیز دے دے، مال دے دے، اولاد دے دے، نعمتوں سے نواز دے، صحت کی نعمتوں سے نواز دے، یا اللہ میں تیرا سچا پکا بندہ بن کے رہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ ہم تجھ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے مال و دولت دے دے، مال و دولت دے گا تو اللہ رب العالمین اگر تو ہمیں نوازے گا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اے اللہ تو اپنی فضل و کرم سے ہمیں نوازے گا تو لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں گے، زکوٰۃ بھی دیتے رہیں گے، فرض زکوٰۃ بھی دیتے رہیں گے، صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، اچھے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب انہیں مال و دولت کی نعمت سے نوازا، وہ لوگ روگردانی کیے تو اللہ رب العالمین نے اس کا نتیجہ بھی ذکر کیا، فوری طور پر بعد والی آیت میں ذکر کیا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کی دل میں نفاق پیدا کر دیا۔ ان کے ارادے تھے، جیسے انہوں نے اپنے ہاتھ میں مال و دولت دیکھے، صدقہ و خیرات کرنا بھول گئے، زکوٰۃ نکالنا بھول گئے، مال و دولت کے جو فرض حقوق ہیں یہ تمام چیزیں ادا کرنا بھول گئے، اور ان لوگوں کے دلوں میں ایک قسم کا نفاق بیٹھ گیا۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دولت
صحیح معنوں میں نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد صحیح معنوں میں نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اگر اس کو صحیح استعمال کریں، اولاد انسان اگر اس کی صحیح تربیت کریں، بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں بھی ہمارے لیے نعمت ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ اگر اسی دولت کو سب کو سمجھ بیٹھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح فقر و فاقے سے، تنگی سے، تنگ حالی سے پناہ مانگے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مالداری سے بھی، دولت کی فراوانی سے بھی پناہ مانگے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى والفقر۔ اے اللہ نار جہنم کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور مالداری کے فتنے سے، فقر و فاقے کے فتنے سے، اے اللہ تو مجھے حفاظت فرما، تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی دعا کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حسنات کے ذریعے دے کر جو آزماتا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ انسان کے پاس کوئی بھی نعمت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اس پر انسان کو شکر ادا کرنا ہے اور اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا ہے، تبھی وہ نعمت ہمارے لیے بھی نعمت ثابت ہوگی اور اللہ رب العالمین اس نعمت میں اور اضافہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین لے کر بھی آزماتا ہے، بہت سارے مصائب و مشکلات کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، تکالیف کے ذریعے، دکھ درد کے ذریعے، غم کے ذریعے، بہت سارے لوگوں کے موت کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے آزمانے کی مختلف شکل و صورتیں ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک جامع انداز میں انسانوں کو کن کن شکلوں میں اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم خوف کے ذریعے بھی آزماتے ہیں، ہم مال و دولت کو کم کر کے بھی آزماتے ہیں، اور ہم نفسوں کو کم کر کے بھی آزماتے ہیں۔ ان کے چہیتوں کو لے لیتے، ان کے ماں باپ کو لے لیتے، ان کے بچوں کو ہم موت دے دیتے، موت دے کر بھی ہم آزماتے ہیں، پھلوں کو کمی کر کے بھی ہم آزماتے ہیں، کئی ناحیوں سے ہم آزماتے رہتے ہیں۔ ان تمام آزمائش کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب لوٹنا ہے۔ خوف کے ذریعے کیسے اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ صحابہ اکرام کی مکی زندگی پڑھ کر دیکھیے، ان لوگوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی بھی ایک ایمان لے آتا، ایمان لے آنے کی وجہ سے تکالیف پر تکالیف دیے جاتے، ان لوگوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، ان لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کوئی سکون کی جگہ نہیں، ان لوگوں کے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، خوف ہی خوف، کب کون آ جائے، سرداران قریش میں سے کون کب آ جائے اور انہیں کیا نقصان پہنچا دے، یہی خوف، یہی ڈر انہیں لائق ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو مکی زندگی سے نکال کر مدنی زندگی میں جب پہنچا دیا، صحابہ کرام پر احسان جتلاتے ہوئے، ایک عظیم نعمت دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب مکی زندگی میں تم کمزور تھے، تعداد کے اعتبار سے کم تھے، بہت ہی کم تھے، اور اس وقت تمہیں یہ قسم کا خوف بھی لگا رہتا تھا کہ کون ہمیں اچھک لے، کون ہم پہ حملہ کر دے، کون ہمیں مار دے۔ تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جائے پناہ بنایا، مکی زندگی سے اٹھا کر مدنی زندگی میں لے آیا۔ یہاں پر تمہارے اپنے خاص گھریں ہیں، یہاں پر کسی بھی دشمن کا کوئی ڈر نہیں، یہاں پر کسی بھی دشمن کا کچھ چلتی نہیں، وہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، اور اس نے تمہاری مکمل طور پہ تائید کی اور رزق وغیرہ بھی اللہ رب العالمین نے اچھے انداز سے ادا کیا تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ معزز حضرات، کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی میں طرح طرح سے آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین لے کر آزماتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین ہم پہ نوازشوں کی بارش کر دے، ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن کے رہنا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین ہم سے
بندے ہمیں مصائب و مشکلات میں مبتلا کر کے آزمانا چاہیں تو اللہ رب العالمین کے ہمیں صبر کرنے والے بندے بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر حال میں نعمتیں جب بھی ملے بندے شاکر بننے، اور جب کبھی مصائب و مشکلات آ پہنچے ہمیں بندے صابر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔